غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی پہلی اتوار کو جس گھر میں بھی یہ تصویر صرف 11 بار اور یہ ایک سورت پڑھ لی جاتی ہے، پورا سال ساتھیوں بھائیو بہنوں رزق دولت فوری طور پر آسمان سے برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اس عمل کو پڑھتے ہی ایسا جلالی عمل ہے کہ جسے پڑھتے ہی گھر میں جہاں نظر ڈالتے ہیں پیسہ ہی پیسہ ہوتا ہے۔ یہ موقع فرماتے ہیں ایک بار سال میں ملتا ہے، یہ بڑا خاص موقع ہے، اگر کوئی مس کر جاتا ہے تو پورے سال کا پچھتاوا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف ایک سورت 11 بار بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ہی انشاءاللہ یہ عمل رب کریم کو اتنا پسند ہے، اس عمل کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی اسے دکھ تکلیف پریشانیوں کا پورا سال پوری زندگی سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جس بندے نے آج رجب کی پہلی اتوار کے دن ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 7 بار اور 11 بار یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھتے ہی اور ساتھ میں ایک قرآنی سورت پڑھتے ہی قسمت کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ ترتیب، یہ وظیفہ رب کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ یہ پوری زندگی دونوں ہاتھوں سے اگر دولت بانٹ بانٹ کر تک جائے تو بھی پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ قرضوں میں ڈوبا ہوا شخص بھی پڑھ لے، فرماتے ہیں بے اولاد بھی پڑھ لے، رشتوں کا طلبگار بھی پڑھ لے، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی حاجت ہو، گھر میں جھگڑے ہوں، بند کاروبار ٹھپ ہو گیا ہو، گاہک نہ آتے ہوں، دکان میں گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، گھر میں اگر آپ کو عزت نہ ملتی ہو، شوہر گالیاں دیتا ہو، ساس ظلم کرتی ہو، دنیا کا کوئی رشتہ اگر جو آپ پر ظلم کر رہا ہے، اس عمل کو پڑھ لینا۔ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں پڑھتے ہی آپ لوگوں کے لیے ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ لوگ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے، نفرت کرنے والے آپ سے محبت کرنے لگیں گے، دور جانے والے قریب آ جائیں گے۔ یقین کرے ساتھیو دوستو، یہ ایسا معجزاتی عمل ہے، اگر آج یہ عمل آپ لوگ اگر پورے دن میں اس بابرکت اتوار کو پڑھ لیتے ہیں، آپ اس عمل کو اگر اگنور کر رہے ہیں، یقین کیجئے میرے بھائیو میری بہنوں، آپ سے بڑا بدقسمت انسان شاید اس پوری دنیا میں نہ ہو۔ آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے کے بعد یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، کوئی اگر آپ پر ظلم کر رہا ہے، کوئی ظالم سے ظالم انسان اگر آپ پر مسلط ہے، اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے اشاروں پہ چلے گا۔ ظلم کرنے والا شوہر، ظالم دشمن انشاءاللہ اس عمل کے پڑھتے ہی آپ کے اشاروں پر چلے گا انشاءاللہ۔ ساتھیو بھائی بہنوں، یہ عمل رب کے لاڈلے غوث پاک کے بتائے ہوئے اس عمل کو پڑھتے ہی خدا کی قسم کوئی غربت اور غریبی تمہارے گھر کو چھو کر چلی جائے، پورا سال پوری زندگی میں حلفاً کہتا ہوں، کیونکہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ بن جائیں گے رب کے لاڈلے، اور ایسے لاڈلے بنیں گے کہ مجال ہے کوئی غربت اور غریبی، کوئی قرض دار تمہارے گھر کو چھو کر چلا جائے۔ یہ عمل پڑھنے والے کے دلوں میں ساتھیو بھائیو بہنوں، جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے، آپ کی جو دشمن ہے وہ انشاءاللہ دوست بن جائیں گے، جو ظالم ہے، شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، کوئی رشتہ اگر آپ پر ظلم کر رہا ہے، یقین کیجئے گا اس عمل کو پڑھتے ہی آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے، اور رب کے لاڈلے کو کبھی کوئی تنگ نہیں کرتا اللہ پاک کے حکم سے، کیونکہ آج غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ بڑا ہی خاص موقع ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا ساری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب بنائے گا، ایسے راستے بنائے گا کہ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو نوکری کسی کی کرنے کے بعد آپ لوگوں کی منتیں سماجتیں کر کر کے بڑی بڑی سفارشیں کروا رہے ہیں، آج وہ نوکری خود چل کر آئے گی۔ وہ قرض جس کے لیے آپ لوگوں کے ساتھیو بھائیو بہنوں ہاتھ پاؤں آگے پھیلاتے ہیں، لوگ آپ کو دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، دوستوں آج یاد رکھنا یہ بڑا ہی خاص موقع ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ کروڑوں کا قرضہ اترنا فوری طور پر شروع ہو جائے گا۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے، یہ رزق کی دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہ عمل پڑھنے میں وقت ضرور لگے گا، صرف 1 منٹ کا، لیکن ساتھیو دوستو بھائیو بہنوں یہ 1 منٹ یقین مانے اس عمل کو غربت کا آخری حل سمجھ کے پڑھ لینا، آخری حل سمجھ کے پڑھ لینا۔ یہ عظمت والے اور برکت والے شعبان کے مہینے میں، جسے نبی پاک کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، ساتھیوں بھائی بہنوں یہ نبی پاک کا خاص مہینہ مانا جاتا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ نبی پاک عبادت اور عبادات روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں زیادہ تر روزے رکھتے تھے اور اس مہینے کی عبادت کے لیے خاص کر لیتے تھے، یعنی کہ اس مہینے کو عبادت کے لیے بہت خاص سمجھا جاتا تھا۔ اس مہینے میں
ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، شعبان کی 15 تاریخ کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور یہ دن اللہ کی رضا اور مغفرت کے لیے خاص سمجھا جاتا ہے، جو کہ اب سے کچھ دنوں بعد آنے والا ہے۔ شب بارات، وہ بڑی عظیم رات میرے بھائیوں میری بہنوں، بہت جلد آنے والی ہے اور انشاءاللہ اس کے لیے بھی بڑے قیمتی اور مستند وظائف آپ کی خدمت میں لے کر آؤں گا۔ لیکن آج کا جو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا عمل ہے، یہ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کو دنیا جہاں میں کہیں بھی موجود ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، دنیا کے کسی کونے میں، کسی گاؤں، کسی گلی میں موجود ہو، آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر چند سیکنڈوں کے لیے اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیے گا۔ اللہ والو، شعبان کے مہینے کی قدر و قیمت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ شعبان عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، رب سے مانگنے کا، رب سے اپنے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا اور نصیب کو چمکانے کا مہینہ ہے۔ لوگ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو شعبان کے اس پہلے اتوار کے دن چلتے پھرتے یہ ایک تسبیح 11 بار یہ وظیفہ ایک سورت کے ساتھ پڑھ لو۔ اللہ والا، اس وظیفے کو پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جو بھی مانگے گا، اس کو مل کر رہے گا۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ عمل میرے بھائیوں بہنوں، پڑھنے والا انشاءاللہ جس گھر میں پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا۔ آج ایک ایسی قرآنی سورت کا، ایک ایسا باوقار سورت کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے گھر کے حالات خود بخود بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت، پریشانیاں، مصیبتیں ہیں، جن کے کاروبار بہترین تھے اور اب نہ ہونے کے برابر ہیں، تو آج آپ نے 3 شعبان اتوار کے دن، پہلی اتوار ہے یہ شعبان کی، یہ وظیفہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، ہر کوئی کامیابی کے شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کہ وہ جلد کروڑوں کا مالک بن جائے۔ آج ایک ایسا وظیفہ رب کی رضا سے جلد کامیاب ہونے کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو راتوں رات امیر و کبیر بھی بنا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک رات کے اندر اندر تقدیر کے تالے کھل جائیں، آپ جس چیز میں ہاتھ رکھیں وہ سونا ہو جائے، آپ جس قدم قدم بڑھائے کامیابی مقدر ہو جائے، تو آج 3 شعبان اتوار کے دن اس عمل کو پڑھ لیجئے گا، اس مہینے کی قدر کیجئے گا۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، احادیث میں آیا ہے کہ شعبان کے مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں بدبخت ہے وہ بندہ جو بدقسمت ہے، وہ بندہ جو اس مہینے کو لاپرواہی میں گزارتا ہے۔ دوستو، 3 شعبان ہو چکی ہے، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے تو انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، ایک نوکری کے لیے بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے۔ آج وہ وقت ہے جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے، جب رب کی ذات خزانے بانٹ رہی ہے، چھم رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، لیکن ہے کوئی مانگنے والا؟ اگر آپ رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، رب کریم سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، تو 3 شعبان یہ عظیم اتوار کے دن صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنے کی دیر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں رزق میں کمی ہے، جو لوگ کہتے ہیں دکان پر گاہک نہیں آتے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتے ہوتے ہی ٹوٹ جاتے ہیں، آج 3 شعبان کے دن اپنی بیٹی کے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں، رشتے خود چل کر آئیں گے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب جلد شادی کے اسباب بن جائیں گے تو غیب سے جلد شادی کے اسباب بھی ہو جائیں گے۔ آپ کسی طاقتور دشمن سے خوف زدہ ہیں، آپ کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی ایسا کام ہے جو کئی سالوں سے اٹکا ہوا ہے، جو کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، لاکھوں کوشش کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، تو آج اس بابرکت عمل میں یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ کے ایک سورت کے ساتھ کسی کے نصیب میں، ساتھی بھائی بہنوں، یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ یہ وظیفہ آج جو کوئی بھی پڑھے گا رب کریم غیب سے مالا مال فرما دیں گے۔ اللہ والو، جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، وظیفوں سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، جو ساتھیوں بھائی بہنوں جو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج 3 شعبان اتوار کے دن یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں۔ تو دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اس بابرکت عمل کی طرف لے کر چلتا ہوں۔
آج آپ نے ساتھیوں بھائیو بہنوں گھر میں، دکان میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں جہاں دل کرے صرف چند گھڑیوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیجئے گا اگر موجود ہو تو، اور تسبیح نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے آج 3 شعبان پہلی اتوار کے دن غیب سے فرشتوں کو مدد حاصل کرنے والا، یعنی غیبی فرشتوں کی مدد پانے والا، دولت ساتھیوں بھائی بہنوں غیب سے حاصل کرنے والا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بتلایا ہوا ایسا معجزاتی عمل دوں گا کہ نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ دوستوں بھائی بہنوں، آج اس برکت والی اتوار کو حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے روحانی مدد حاصل کرنے کا ایک ایسا خاص وظیفہ دیکھیے۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائی بہنوں، یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ شاہ بغداد انسان کی داد رسی کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہی غوث اعظم ہیں جنہیں غوث قطب، ابدال سالک، عقبہ نقبہ درویش اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ یہ وہی غوث اعظم ہیں جنہیں اللہ نے مختلف القابات سے نوازا۔ لوگ انہیں محبوب سبحانی، غوث الاعظم محی الدین، غوث الثقلین، غوث سمدانی اور غوث پاک پیران پیر کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ اپنے والد گرامی کی جانب سے حسنی، جبکہ والدہ ماجدہ کی جانب سے حسینی سید ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں اور روحانیت کے بڑے مقام پر تشریف فرما ہیں۔ آپ فیض و برکات کا چشمہ ہیں اور اولیاء اللہ کے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ روحانی مدد حاصل کرنے کا جو طریقہ ہم تک پہنچا ہے وہ سلطان العارفین سخی سلطان باہو کے ذریعے پہنچا ہے۔ اگر آپ روحانیت میں ساتھیوں بھائیو بہنوں حضور غوث پاک کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کے دن کا اس عمل آپ نے ہر حال میں پڑھ لینا ہے۔ آج اگر تمہاری غربت اور غریبی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ آج تمہارے گھر میں اگر خوشیوں کے ڈھیر نہ لگ جائیں، آج اگر تمہاری یہ دکھ بھری زندگی، یقین کیجیے گا میرے بھائیوں میری بہنوں، خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، کیونکہ جس گھر میں بھی انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے تو آپ نے اب باوضو کوشش کرنا شعبان المعظم کی یہ بڑی خاص گھڑی کو، یعنی کہ یہ سب سے خاص لاڈلی اتوار کو، پہلی اتوار ساتھیوں بھائیو بہنوں یہ قسمتوں کو بدلنے والی اتوار ہے، تو آپ نے آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر گھر میں، دفتر میں، آفس میں جہاں دل کرے چند گھڑیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے بیٹھ جائیے گا۔ اور جیسے ہی آپ لوگ بیٹھ جائیں، اگر آپ لوگ کہیں مصروف ہیں، دکان پر ہیں، کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کو وقت نہیں ملتا، تو پھر آپ کام کرتے ہوئے بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کیجیے گا کہ اس عمل کو توجہ سے دل سے پڑھ لیں، کیونکہ چھوٹا سا عمل ہے، غوث پاک کا عمل ہے، لیکن ساتھیوں بھائیو بہنوں آپ نے اس عمل کو آج بہانے نہیں بنانا کہ میں مصروف تھا، لیکن مصروف بھی ہوں تو اس عمل کو پڑھ لیں، لیکن اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ درود شریف پڑھ لیں، جو بھی آپ کو بہتر لگے، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھتے ہی اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں۔ ذاتی مکان چاہیے تو اس کے لیے پڑھ لینا، دنیا جہاں کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی مراد ہو، دنیا جہاں کے تمام مسائل کے لیے، تمام مسائل کے فوری خاتمے کے لیے اس عمل کو لازمی پڑھ لینا۔ تو درود شریف پڑھتے ہی آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور درود پاک پڑھتے ہی اپنے خاص مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد نرینہ چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، کوئی قرض سے نجات کے لیے، کوئی بے گھر ہے، بے سکونی کے لیے چاہتا ہے وظیفہ پڑھ لے، رزق میں برکت کوئی چاہتا ہے، کوئی بیٹی کی طلاق کی نوبت سے اس کو بچانا چاہتا ہے، کوئی اپنے اجڑے بگڑے کام سنوارنا چاہتا ہے۔ دوستو آپ نے جو بھی آپ کی حاجتیں مرادیں ہوں، اگر چاہیں تو نیت کر لیں، ویسے پابندی نہیں کہ نیت کرنی ہے، رب کریم تو دلوں کے حال جانتے ہیں، لیکن آپ نے اپنا فرض ضرور ادا کرنا ہے، یا تو نیت کر لیں یا آخر میں دعا کر لیں، یا دونوں کام کر لیں۔ درود شریف پڑھ لیں، سمپل سا، کوئی بھی 3 بار، 1 بار، جتنی بار چاہیں۔ درود شریف میں کوئی پابندی نہیں پڑھنے میں، حاجتوں مرادوں کی نیت کرتے ہی پھر فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ اب آپ نے ساتھیوں بھائیو بہنوں عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں آپ نے اس وظیفے کو بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ اس نام مبارک کی قسم ساتھیوں بھائی بہنوں رب کریم نے خود کھائی ہے، کیونکہ اس نام مبارک کی قسم رب پاک کھا کر فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا قسم ہے مجھے اپنے نام یا فتح کی، جو شخص یا فتح پڑھ کر رب کریم سے مانگے گا، جتنا مانگے گا میں رب اپنے بندے کی حاجت کو پورا فرماؤں گا۔ یعنی کہ یا فتح پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، رب کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ یا فتح پڑھ کر رب کریم سے جس حاجت کی ضد کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ میرا اللہ
چاہا تو مسلح چھوڑنے سے پہلے پہلے ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیجئے گا یا سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیجئے گا، پڑھتے چلے جائیے گا۔ جب اللہ نے خود قسم کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے نام یا فتح کی، دوستو یہ قسم نہ تو آپ کھا رہے ہیں نہ میں کھا رہا ہوں، یہ قسم تو رب کی ذات کھا رہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جس کے قبضے قدرت میں آپ کی میری جان ہے۔ یا فتح کو اب آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے آج کے اس عمل میں صرف یا فتح نہیں پڑھنا، آپ نے یا فتح کے ساتھ یا اللہ کو ملا دینا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب یا فتح کے وظیفے کے ساتھ یا اللہ کا وظیفہ شعبان المعظم کی پہلی اتوار کے دن پڑھا جاتا ہے تو ساتھیوں بھائیو بہنوں عرش بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، خالی جھولیاں الماریاں بھر جاتی ہیں۔ پڑھنے والا وظائف پڑھ پڑھ کے اگر تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہی وہ راز ہے غوث پاک کا یا فتح کے ساتھ یا اللہ کو پڑھنے کا، کہ جو لوگ شاید آپ کو بتانا پسند نہیں کرتے، درود شریف پڑھ لیں، حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی یا فتح یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا فتح یا اللہ دو بار ہو گیا، یا فتح یا اللہ تین بار ہو گیا، پڑھتے چلے جائیں، دل ہی دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ آج رب کریم سے آپ نے تھوڑا نہیں مانگنا، تھوڑا نہیں، آج رب کریم سے کھل ڈل کے مانگ لیجئے گا، آج جو کچھ مانگنا ہو مانگ لیجئے گا۔ یا فتح یا اللہ ایک بار ہو گیا، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، پھر یا فتح یا اللہ۔ دیکھیں میں آپ کو کوئی یہ نہیں کہوں گا کہ ایک بار پڑھ لو، دو بار پڑھ لو، تین بار پڑھ لو، جلدی سے جان چھڑا لو۔ وہ عمل بتاؤں گا بھلے آپ کی آدھی سے 1 منٹ لگ جائے، لیکن عمل اگر اثر کرے تو آدھی سے 1 منٹ بھی بری نہیں ہے۔ اور ساتھیوں بھائیو بہنوں، اور اگر آپ لوگوں کو ایسا عمل بتاؤں کہ 10 سیکنڈ میں پڑھ لو اور فائدہ ہی نہ دے، 20 سیکنڈ میں پڑھ لو، 3 بار یہ، 2 بار یہ، 2 بار یہ، 3 بار جلدی جلدی پڑھ کے جان چھڑا لو تو کچھ حاصل نہ ہو تو پھر اس سے وظیفے کا فائدہ تو نہ ہوا۔ وہ عمل بتاؤ جو مستند ہو، جو لوگوں کو فائدہ دے اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ اپنا فائدہ سوچتے ہو تو لوگوں کا فائدہ بھی سوچو، لیکن ساتھیوں بھائی بہنوں انشاءاللہ مجھے اللہ پاک سے بڑی امید ہے یہ عمل 100% اثر کرے گا۔ یہ عمل غوث پاک کا بتایا ہوا ایسا عمل ہے کہ اس کے ناکامی کا 1% بھی چانس نہیں، یعنی کہ اللہ پاک کے حکم سے اگر کوئی بندہ سچے دل سے پورے یقین سے اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، تو آپ نے اس عمل کو سمجھنا ہے۔ اور میں آپ کو حل بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ آج اس عمل کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ اس عمل کو ساری زندگی اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور جب چاہے اس عمل کا فائدہ ویسے کہ ویسے ہی اٹھا سکتے ہیں، لیکن بشرط یہ ہے کہ عمل کو سمجھیں۔ پہلا وظیفہ یا فتح یا اللہ کا ملا کر جب 21 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے ساتھیوں بھائی بہنوں یا فتح یا اللہ پڑھ کر اگر آپ کے منہ سے نکلی ہر بات فوراً پوری ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا، وہ انشاءاللہ اس وظیفے کے پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اب آپ نے جیسے ہی پہلا وظیفہ پڑھ لیا، یا فتح کا پڑھتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ دوستو صرف 21 بار پڑھتے ہوئے عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے گا، آسمان سے رحمتیں برکتیں چم چم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی، بگڑے کام سنور جائیں گے، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، دنیا کی ہر شے آپ کے مقدر میں پورا سال آپ کو کبھی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اب آپ نے عمل کا وظیفہ سمجھ لیں، اس عمل کو پڑھتے ہی آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے۔ جو شخص یا فتح یا اللہ پڑھتا ہے وہ اور اس کی اولاد ارب پتی بن جاتی ہے۔ اب آپ نے عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ، یہ قرآنی سورت سورہ فاتحہ کا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ جسے کامیابی کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ جسے قرآن مجید کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو پڑھنے والا اللہ کا شکر ادا کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ آج سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، آپ کی کوئی بھی خواہش ہے، آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ کی گھر میں کوئی بیماری ہے، تو آپ نے آج فوری طور پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں 7 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہی یہ دونوں ہستیاں ہیں۔ ساتھیوں بھائی بہنوں اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ جیسے ہی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اب آپ نے فوری طور پر ایک بڑا ہی معجزاتی وظیفہ اس عمل میں شامل کر لینا ہے، یا اللہ یا محمد کا۔ ساتھیوں بھائی بہنوں یا اللہ
اللہ پاک کا ذاتی نام ہے اور یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دونوں ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت، اس کی قدر و قیمت آج کے دن بے حد بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد سب سے افضل ذکر ہے، سب سے پائیدار ذکر ہے، یہ اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے غوث پاک کی اس لاڈلی تسبیح میں، تو رب کریم سے پھر جو کچھ مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دوستو، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصے کہانیوں میں سنتے آ رہے تھے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزات فرماتی ہے، بزرگان دین کے ہم کلام سنتے آ رہے ہیں، دوستو آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے فوری طور پر اس معجزاتی عمل میں یا اللہ یا محمد کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ دھیان خلوص و نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ کچھ مانگ لیجیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اب آپ نے عمل کا چوتھا اور آخری وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے اب 2 وظائف دوبارہ سے ملا کر پڑھ لینے ہیں آخر میں، یا ربنا یا ربی۔ یہ وظیفہ دیکھیں، یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ یا ربنا تو ہمارا رب ہے، ہمیں بخش دے، ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہماری زندگی میں برکتیں ڈال دے۔ اور یا ربی مطلب کیا ہے؟ تو میرا رب ہے، تو میرے دل کو سکون دے، میری پریشانیوں کو دور کر، میرے حق میں بہتر فیصلے کر۔ یا ربنا ہمیں صبر عطا کروا، ہمیں ہدایت دے، ہمیں نیکیوں کی توفیق دے۔ اور یا ربی میرے دل کو سکون دے، میرے دل کو اپنے نور سے بھر دے، میرے خوابوں کو سچ کر دے، مجھے وہ عطا کر جو میرے لیے بہتر ہے۔ یا ربنا اور یا ربی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ یعنی کہ یہ دعا آپ لوگ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جیسے یہ جتنے عمل کر لیے، تو آپ نے آج کے اس معجزاتی عمل کا آخری وظیفہ، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، رب کریم سے اس عمل کو شروع ہوتے ہی اللہ والے فرماتے ہیں جب یا ربنا اور یا ربی کا خزانہ کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے، جب کوئی بندہ ان خاص گھڑیوں میں یا ربنا یا ربی پڑھتے ہوئے رب کریم کو پکارتا ہے تو عرش پر بیٹھا ربی، ساتھیوں بھائی بہنوں، خزانے رحمتیں آپ کے اوپر برساتا ہے، تو عرش بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، سارے فرشتے ہلچل میں آ جاتے ہیں کہ یہ کون ہے زمین پر اتنا مجبور، اتنا پریشان، جو رب کریم کو ایسے عظیم لفظوں سے، ایسے عظیم ناموں سے پکار رہا ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، اور پھر خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، پھر ساری کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ظلم کرنے والا، ساتھیوں بھائیو بہنوں، ظالم شخص آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے، دشمن جتنے بھی ہوتے ہیں دوست بن جاتے ہیں، تیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں، روٹھے ہوئے واپس آ جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دوستو، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، انشاءاللہ یہ پاورفل وظیفہ پڑھتے ہی یا ربی، یعنی کہ یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا۔ یا ربنا یا ربی استغفار پڑھیں گے، اللہ کے زیادہ قریب ہو چلے جائیں گے، استغفار کرتے رہا کریں۔ رب کریم بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، آپ نے توبہ استغفار کرنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے آپ نے؟ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے، یعنی استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے استغفر اللہ کو دوستو بھائیو بہنوں آپ نے اس معجزاتی عمل میں پڑھتے چلے جانا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے ساتھیوں بھائیو بہنوں فوری طور پر عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا۔ استغفر اللہ آپ نے ساتھیوں بھائیو بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے غیب
سے مدد بھیجنے والی ذات ساتھیوں بھائی بہنوں غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس عمل میں اب کیا پڑھنا ہے؟ اس عمل کا وظیفہ یا مسبب الاسباب کو اتنے راستے بناتی ہے کہ بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آپ جس قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ دوستو وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آپ نے فوری طور پر یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ آج تک تو آپ نے سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو آپ اپنے تمام مشکلات پریشانیاں مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے آج کے اس معجزاتی عمل میں یا ربنا یا ربی کو پڑھتے ہی دوستو بھائیو بہنوں آپ نے صرف اور صرف 21 بار یا ربنا یا ربی ملا کر جیسے ہی پڑھ لیں آج اتوار کے خصوصی عمل میں تو فوری طور پر آپ نے استغفر اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا یا مسبب الاسباب کو عمل میں شامل کر لینا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ اے اسباب کے پیدا کرنے والے، آپ نے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کے رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے آپ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آخر میں درود شریف پڑھ کے خوب ساری دعائیں مانگیے گا۔ اللہ حافظ۔